بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قال وإن فعل هذا غیر الولی یعنی استأمر غیر الولی او ولی غیرہ أو ولي غيره أولى منه لم يكن رزا حتى تتكلم به لأن هذه السكوت لقلة الالتفات إلى كلامه فلم يقع دلالة على الرزاء ولو وقع فهو محتمل والاكتفاء بمثله للحاجة ولا حاجة في حق غير الأولياء بخلاف ما إذا كان المستأمر رسول الولي لأنه قائم مقامه. یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ اگر لڑکی سے اس کا ولی اجازت لے لے اور وہ خاموش ہو جائے تو ایسے صورت میں اس کی یہ خاموشی رضامندی شمار ہوگی، یعنی نکاح کی اجازت لے یا رشتے کی اجازت لے اور لڑکی خاموش ہو جائے تو یہ خاموشی رضامندی کی علامت تصور کی جاتی ہے. اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ یہ تو ولی کا مسئلہ ہے کہ اگر ولی اجازت لے تو خاموشی رضامندی شمار کی جائے گی، لیکن اگر کوئی اجنبی شخص لڑکی سے اجازت مانگے رشتے کی یا نکاح کی اور لڑکی خاموش ہو جائے، یا اسی طرح کوئی ایسا ولی اس سے اجازت مانگے کہ جو دور کا رشتہ دار ہے، یعنی قریب نہیں ہے ولی بلکہ قریب ولی کے ہوتے ہوئے دور کا ولی جو ہے اس سے اجازت مانگے، جیسے والد بھی موجود ہے، بھائی بھی موجود ہے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے چچا زاد بھائی جو ہے وہ اجازت مانگے نکاح کی یا رشتے کی لڑکی سے اور لڑکی خاموش ہو جائے، یا اسی طرح کوئی اجنبی اجازت مانگے اور وہ خاموش ہو جائے، تو فرماتے ایسی صورت میں یہ خاموشی رضامندی تصور نہیں کی جائے گی. یعنی اگر کوئی اجنبی یا ایسا ولی جو دور کا ولی ہے وہ اگر اجازت مانگے اور لڑکی خاموش ہو تو یہ خاموشی لڑکی کی طرف سے رضامندی تصور نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہاں پر جو خاموشی ہے وہ رضامندی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ لڑکی کو ان سے بات کرنے کی التفات نہیں ہے، ان سے مناسبت نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، اس لحاظ سے لڑکی ان سے بات کرنے سے کترا رہی ہے، خاموش ہے، رضامندی کی وجہ سے خاموش نہیں ہوئی. اس وجہ سے جو ہے اگر اجنبی یا دور کا ولی اجازت مانگے تو خاموشی جو ہے وہ رضامندی تصور نہیں کی جائے گی. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے تو اوپر کہا کہ خاموشی جو ہے لڑکی کی طرف سے وہ رضامندی شمار ہوتی ہے، تو یہاں پر کوئی رضامندی شمار نہیں کرتے. فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ خاموشی جو ہے وہ رضامندی ہے، لیکن اصل میں خاموشی میں دو قسم کے احتمال ہے. جب لڑکی خاموش ہوتی ہے تو یہ بھی احتمال ہے کہ وہ راضی ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ راضی نہیں ہے، تو دونوں قسم کے احتمال ہے. تو شریعت نے دونوں کا اعتبار کیا. جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر شریعت نے کہا کہ اس کی خاموشی جو ہے اس کو شریعت نے رضامندی تصور کیا، اس لیے کہ جب ولی قریب کا ولی جو ہے وہ جب اجازت مانگتا ہے تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ لڑکی جواب دے. اب جب لڑکی جواب نہیں دے رہی ہے، خاموشی اختیار کرتی ہے، تو شریعت نے اس کی خاموشی کو جو ہے اجازت تصور کیا، کیونکہ یہاں پر ضرورت ہے، اب اس کا رشتہ طے کرنا ہے تو لازمی بات ہے، اس لیے جو قریب کا ولی ہے اس کے حق میں خاموشی جو ہے وہ رضامندی شمار ہوگی. اگرچہ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ اس کی رضامندی نہ ہو، لیکن چونکہ شریعت نے دونوں احتمال ہے تو جو قریب ولی ہے اس کے حق میں شریعت نے اس کو رضامندی تصور کیا ہے. لیکن جو دور کا ولی ہے یا اجنبی شخص اگر اجازت مانگے تو اس صورت میں شریعت نے اسی خاموشی کے دوسرے پہلو کا اعتبار کیا ہے کہ اس وقت یہ خاموشی رضامندی نہیں ہے، بلکہ اس وقت خاموشی میں جو دوسرا احتمال ہے کہ عدم رضا، تو عدم رضا جو ہے
وہ شریعت نے متصور کیا ہے، اس لیے کہ یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ اگر واقعی ضرورت ہے رشتے کی یا نکاح کی تو ولی قریب موجود ہے، وہ اجازت مانگ لے۔ باقی اجنبی کو یا دور کے ولی کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے شریعت نے اس خاموشی کا اعتبار نہیں کیا بلکہ اس کو عدم رضا پر محمول کیا ہے۔ تو یہ سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ولی جو قریب کا ولی ہے یعنی والد ہے یا بھائی ہے، وہ خود اجازت نہ مانگے بلکہ اپنے کسی قاصد کو بھیجے، اپنی طرف سے کسی دوسرے کو بھیج دے کہ آپ جا کے اجازت مانگے، عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اگر ولی اپنا قاصد بھیجے، اپنا رسول بھیجے لڑکی کے پاس تاکہ وہ اس سے اجازت مانگے، تو اس صورت میں اگر لڑکی خاموش رہے تو وہ بھی رضامندی شمار ہوگی، اس لیے کہ ولی کا جو رسول ہے وہ ولی کے قائم مقام ہے، ولی کا جو قاصد ہے وہ ولی کے قائم مقام ہے، یعنی ولی قریب کے ولی کا یعنی والد یا بھائی کا جو قاصد ہے وہ اسی کا قائم مقام ہے۔ اس وجہ سے جب وہ اجازت مانگے گا تو اس وقت جس طرح والد خود موجود ہو یا بھائی خود موجود ہو تو لڑکی کی خاموشی رضامندی تصور کی جاتی ہے، اس طرح اگر لڑکی کا والد کا رسول یا بھائی کا جو ولی قریب ہے اس کا رسول یا قاصد موجود ہو اور وہ اجازت مانگے تو لڑکی کی خاموشی اس کی موجودگی میں بھی اجازت تصور کی جائے گی، اس لیے کہ ولی قریب کا جو رسول ہے وہ ولی قریب کا قائم مقام ہے، گویا ایسا ہے کہ ولی قریب خود موجود ہے۔ اب یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے وَإِن فَعَلَ هَذَا غَيْرُ الْوَلِيِّ، اگر یہ کام غیر ولی کرے، کون سا کام؟ یعنی استأمر غیر الولی او ولی غیرہ اولا منہ، یعنی ولی کے علاوہ کوئی شخص لڑکی سے اجازت مانگے، یا ولی تو ہو لیکن اس کے علاوہ لڑکی کا قریبی ولی بھی موجود ہو اور اس کے باوجود دور کا ولی اجازت مانگے، تو ایسی صورت میں فرماتے لم یکن رضاء حتی تتکلم، لڑکی کی خاموشی رضامندی شمار نہیں ہوگی جب تک کہ وہ بولے نہ۔ ہاں اگر اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں راضی ہوں تو پھر الگ بات ہے، لیکن اگر وہ خاموش رہی تو خاموشی رضامندی شمار نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ خاموشی رضامندی نہیں ہوگی جب تک کہ لڑکی نہ بولے، اگر لڑکی بول دے تو پھر جو وہ کہے گی اس کا اعتبار ہوگا۔ فرماتے ہیں لم یکن رضان، تو یہ خاموشی رضامندی شمار نہیں ہوگی حتی تتکلم بھی، یہاں تک کہ لڑکی اس کے متعلق کوئی بات کر لے، لأن هذا السکوت لقلت الالتفات الى کلامه، اس لیے کہ یہ جو خاموشی ہے جو اجنبی کے ساتھ یا غیر ولی کے ساتھ، دور کے ولی کے ساتھ کے سامنے جو خاموشی ہے، یہ اس کے ساتھ قلت التفات کی وجہ سے، یعنی اس کے ساتھ مناسبت نہیں ہے، جان پہچان نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کلام نہیں کر رہی، خاموش ہے، رضامندی کی وجہ سے خاموش نہیں ہوئی۔ تو جب یہ عدم کلام قلت التفات کی وجہ سے ہے تو فلم یکن دلالتا علی الرضا، تو لہٰذا یہ خاموشی رضامندی پر دلالت نہیں کرتی۔ ولو وقع، اگر تسلیم کر لیا جائے، کہ اوپر تو آپ نے کہا تھا کہ خاموشی رضامندی ہوتی ہے، یہ وہ سوال کا جواب ہے، اگر تسلیم کر لیا جائے کہ خاموشی رضامندی ہوتی ہے تو فهو محتمل، تو خاموشی میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، رضامندی کا بھی احتمال ہوتا ہے اور عدم رضا کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ والاکتفاء بمثلی للحاجہ، جب ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت خاموشی اور اس کے مثل یعنی ہنسنے پر کو رضامندی شمار کیا جاتا ہے، اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے۔ ولا حاجت فی حق غیر الاولیاء، لیکن جو ولی کے علاوہ کوئی شخص اگر اجازت تصور مانگتا ہے تو اس وقت کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خاموشی کو رضامندی شمار کیا جائے، اس لیے کہ جب ولی قریب موجود ہے تو غیر ولی یا دور کے ولی کو اجازت لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس وقت خاموشی کو رضا تصور کرنے کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو شریعت نے خاموشی کو رضامندی ضرورت کے مقام پر تصور کیا ہے، تو لہٰذا جب ولی اجازت مانگے تو اس وقت ضرورت ہے، تو اس وجہ سے خاموشی کو جو ہے رضامندی تصور کیا ہے۔ باقی غیر ولی کے حق میں خاموشی جو ہے وہ رضامندی نہیں ہے، اس لیے کہ غیر ولی کے حق میں کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو آپ
کیا کرے، رضامندی تصور کرے۔ بخلاف ما اذا کان المستأمر، بخلاف اس بات کے کہ جب اجازت مانگنے والا رسول الولی، ولی کا قاصد ہو، ولی کا رسول ہو، یعنی ولی قریب کا قاصد یا رسول ہو، تو اس وقت جو ہے وہ خاموشی جو ہے وہ رضامندی شمار ہوگی۔ لأنہ قائم مقامہ، اس لیے کہ جو ولی کا رسول ہوتا ہے، مقام ہو وہ ولی کا قائم مقام ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے ایسا ہے، ولی کا رسول اگر موجود ہے تو ایسا ہے جیسے کہ ولی خود موجود ہے وہاں پر۔ وتعتبر في الاستمار تسمية الزوج على وجه تقع به المعرفة لتظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه، ولا تشترط تسمية المهر هو الصحيح لأن النکاح صحیح بدونه۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ لڑکی سے جب اجازت لی جائے تو اس میں اعتبار ہے کہ شوہر کا نام اس طریقے سے لیا جائے اس کے سامنے تمام تفصیل کے ساتھ، تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ آپ کس کے متعلق بات کر رہے ہیں، کس کے ساتھ اس کا نکاح کر رہے ہیں، تاکہ اس کو اس طریقے سے بات کرے تاکہ اس کا تعارف ہو جائے، جس سے آپ نکاح کروانا چاہتے ہیں اس کا پورا تعارف لڑکی کے سامنے آ جائے، تاکہ لڑکی کی رغبت جو ہے وہ ممتاز ہو جائے لڑکی کی بے رغبتی سے، یعنی تاکہ لڑکی اپنی رغبت اور عدم رغبت کا اظہار کر سکے اس میں، اس لیے کہ جب معلوم ہوگا تبھی رغبت ہوگی یا وہ اظہار کرے گی رضامندی کا یا عدم رضامندی کا۔ جب آپ اس طرح مجہول طریقے سے بات کریں گے تو اس کو جب علم ہی نہیں ہوگا کہ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ لڑکا کون ہے، کیا کرتا ہے، اس طریقے سے، تو جب علم ہی نہیں ہوگا تو اس رغبت ظاہر ہی نہیں کر سکتی، اس لیے اس طور پر نام لیا جائے تاکہ اس کو صحیح طریقے سے اس کی معرفت ہو جائے، پہچان ہو جائے کہ کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، سب کچھ اس کو معلوم ہو جائے، تب وہ اپنی رغبت ظاہر کر سکتی ہے۔ مجہول طریقے سے بات نہ کرے کہ صرف نام بتا دے یا یوں کہہ دے کہ آپ کا ہم نکاح کرا رہے ہیں فلاں جگہ، تو یہ معتبر نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح مہر کا نام لینا یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ لڑکی کو مہر بھی بتائی جائے کہ آپ کا اتنا مہر ہم نے طے کیا ہے، کیا آپ راضی ہے، تو اس کی ضرورت نہیں ہے، یہی صحیح بات ہے، اس لیے کہ نکاح مہر کے نام لیے بغیر صحیح ہے۔ جب نکاح بغیر مہر کا نام لیے صحیح ہے، یعنی نکاح جب پڑھایا جا رہا ہو اس وقت بھی اگر مہر کا نام نہ لیا جائے تب بھی نکاح درست ہے، تو جب اس وقت نکاح درست ہے بغیر مہر کے نام لیے، تو جب لڑکی سے اجازت لی جائے تو اس وقت بھی مہر کا نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہی صحیح بات ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ مہر کا نام لیا جائے یہ شرط ہے، حالانکہ وہ بات درست نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں وَتُعْتَبَرُ فِي الْإِسْتِمَارِ تَسْمِيَةُ الزَّوْجِ عَلَى وَجْهٍ تَقَعُ بِهِ الْمَعْرِفَةُ لِتَظْهَرَ رَغْبَتُهَا فِيهِ مِنْ رَغْبَتِهَا عَنْهُ۔ فرماتے ہیں کہ اجازت لینے میں اعتبار کیا گیا ہے کہ شوہر کا نام لیا جائے اس طور پر کہ جس سے اس کی پہچان ہو سکے، تاکہ لڑکی کی رغبت اس میں ظاہر ہو اس کی بے رغبتی سے، یعنی لڑکی کی رغبت اس میں ممتاز ہو اس کی بے رغبتی سے۔ ولا تشترط تسمیۃ المہر، اور مہر کا نام لینا یہ کوئی شرط نہیں ہے، نام لے مہر بتا دے لڑکی کو تو اچھی بات ہے، لیکن شرط اور ضروری نہیں ہے۔ وہ صحیح، یہی بات درست ہے، لأن النکاح صحیح بدونہ، اس لیے کہ نکاح مہر کا نام لیے بغیر درست ہے، صحیح ہے، تو جب نکاح درست ہے تو اجازت لینے میں تو بدرجہ اولا درست ہے کہ اگر مہر کا نام نہ لیا جائے تب بھی اجازت معتبر ہے۔ ولو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو على ما ذكرنا لأن وجه الدلالة في السكوت لا يختلف۔ ثم المخبر إن كان الفضوليا يشترط فيه العدد أو العدالة عند أبي حنيفة خلافا لهما، ولو كان رسولا لا يشترط إجماعا وله نظائر۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر ولی لڑکی کا نکاح کرا دے کسی جگہ یا رشتہ طے کر دے، بعد میں لڑکی کو یہ خبر ملے کسی ذریعے سے کہ ولی نے اس کا نکاح کرا دیا ہے، شادی کرا دی ہے، اور وہ خاموش رہے،
تو یہ معاملہ اسی طرح ہے جیسے کہ ہم نے ذکر کیا ہے. کیا مطلب؟ اگر وہ خاموش رہے، اس کو یہ خبر پہنچی کہ ولی نے اس کی شادی کرا دی ہے، اور وہ خاموش رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف سے یہ رضامندی تصور کی جائے گی. اسی طرح اگر مسکرائے تب بھی رضامندی ہے، لیکن اگر وہ روئے، پھوٹ پھوٹ کر روئے، یا اس طرح ہنسے جیسے کہ پیچھے گزر چکا، جیسے کہ مذاق اڑا رہی ہے، تو ایسی صورت میں عدم رضامندی شمار ہوگی کہ یہ راضی نہیں ہے. تو یہ اس طرف اشارہ کر دیا فَهُوَ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا سے، کہ جیسے ہم نے ذکر کیا معاملہ اسی طرح ہے کہ اگر ولی نے شادی کرا دی، بعد میں لڑکی کو خبر پہنچی، لڑکی خاموش رہی، تو معاملہ اسی طرح ہے، یعنی نکاح درست ہے، جائز ہے، یہ لڑکی کی طرف سے رضامندی شمار ہوگی. اس لیے کہ خاموشی کی صورت میں رضامندی کا ہونا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام اس پر متفق ہے تمام ائمہ کہ لڑکی اگر خاموش ہو جائے، باکرہ بالغہ لڑکی اگر خاموش ہو جائے خبر پہنچنے کے بعد، تو اس کی طرف سے رضامندی ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اس وجہ سے اگر اس کو خبر پہنچی اور خبر پہنچنے کے بعد وہ خاموش رہی، تب بھی اس کی طرف سے رضامندی ہی شمار ہوگی، اس کی طرف سے یہ رضامندی شمار ہوگی اور یہ نکاح منعقد ہو جائے گا. لیکن اس سے آگے جو دوسری بات مصنف نے کی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کو خبر دینے والا شخص اگر عام شخص ہو، ولی نے اس کو نہیں بھیجا، ولی نے اپنا قاصد یا رسول بنا کر اس کو نہیں بھیجا، وہ اپنے طور پر خبر دے رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فضولی، یعنی فضول میں لوگوں کے کام کر رہا ہے، ٹانگ اڑا رہا ہے، تو اس کو اس لیے فضولی کہتے ہیں کہ اس کو ہائر نہیں کیا گیا اس کام کے لیے، اس کو ذمے نہیں لگایا گیا، اپنی طرف سے خبر دے رہا ہے. تو فرماتے ہیں اگر خبر دینے والا فضولی ہے تو پھر اس میں یہ شرط ہے کہ یا تو 2 بندے ہو، یعنی تعداد پوری ہو گواہ کی، 2 بندے ہو، یا جو خبر دینے والا ہے اگر وہ ایک ہے تو ایسی صورت میں اس کا عادل ہونا ضروری ہے، یعنی فاسق فاجر نہ ہو، تب ہی اس کی اس خبر کا اعتبار کیا جائے گا. وگرنہ اگر وہ فاسق ہے اور ایک ہے تو ایسی صورت میں اس کی اس خبر کا کوئی اعتبار نہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں وہ ہم فرمائیں گے کہ یہ ویسے ہی خبر دے رہا ہے، اس کی خبر کا اعتبار نہیں. بعد میں جب ولی خود آئے گا اور وہ بتا دے تو پھر لڑکی کی خاموشی کو دیکھا جائے گا. لیکن اس کی خبر سن کر اگر لڑکی خاموش رہی تو اس کی خاموشی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو خاموشی تو بات کی بات ہے. تو اگر فضولی ہے تو پھر یا گواہ کی تعداد پوری ہو، یعنی 2 بندے ہو، اور یا اگر ایک بندہ ہے تو عادل ہو. اگر ایک بندہ ہے 2 موجود نہیں ہے اور وہ بھی فاسق ہے تو ایسی صورت میں اس کی خبر کا اعتبار ہی نہیں. تو لہٰذا جب خبر کا اعتبار نہیں ہے تو آگے لڑکی خاموش رہے یا انکار کرے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ولی خود آئے گا پھر الگ بات ہے، پھر بات آگے بڑھے گی. یہ امام صاحب کے ہاں ہے. صاحبین کا اس میں اختلاف ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ خبر دینے والا چاہے فضولی ہو یا رسول کا قاصد ہو، جو مرضی ہو، ایسی صورت میں نہ عدالت شرط ہے نہ تعداد شرط ہے، بلکہ اس کی خبر کے اعتبار ہے. اگر لڑکی اس کی خبر سن کر خاموش رہ گئی تو اس کی رضامندی کی علامت ہوگی. آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو فضولی کی بات ہے. اگر خبر دینے والا ولی کا قاصد ہو، ولی کا رسول ہو، تو ایسی صورت میں اجماع ہے اس بات پر کہ نہ تعداد شرط ہے اور نہ ہی عدالت شرط ہے. اگر ولی کا قاصد آ کر خبر دے دے، ولی نے اس کو کہا ہے کہ آپ جا کر خبر پہنچا دو، تو ایسی صورت میں اگر اس نے خبر دی ہے، فضولی آدمی نہیں ہے، ولی کا قاصد ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ خبر دے اور اس کی خبر کے بعد لڑکی خاموش رہے تو اس کی طرف سے رضامندی تصور کی جائے گی. اصل میں یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی نے خبر جب سنی تو اس وقت تو خاموش رہی، لیکن بعد میں پھر انکار کرتی ہے. تو اگر وہ فضولی آدمی ہے، اس کی خبر سن کر خاموش رہی اور بعد میں انکار کیا، تو چونکہ پہلی والی خبر کا اعتبار ہی نہیں، خاموشی کا بھی اعتبار نہیں ہے، تو جب بعد میں انکار کرے گی، جب ولی بتائے گا، تو اس صورت میں اس کا انکار متصور ہوگا اور نکاح منعقد نہیں ہوا ہوگا، اس لیے کہ فضولی کی خبر کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب اس کی تعداد پوری نہیں ہے، عدالت پوری نہیں.
لیکن اگر رسول خبر دے، قاصد خبر دے اور وہ خاموش رہے اور بعد میں انکار کرے، جب ولی آ جائے تو ولی کے سامنے انکار کرے، تو پھر اس کے انکار کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب خبر آئی تھی، قاصد نے بھیجی تھی، قاصد نے خبر بتائی ولی کی طرف سے، تو اس وقت خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا، اس وقت تردید کر دیتی. جب اس وقت خاموش رہی تو نکاح منعقد ہو گیا، اب بعد میں ولی کے سامنے اگر انکار کرتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے یہ فرق بیان کیا. وَلَهُ نظائر، آگے فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کی اور بھی بہت ساری نظائر ہے، بہت ساری مثالیں ہیں. مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص کسی اپنے وکیل کو معزول کرنا چاہتا ہے کہ میرا وکیل ہے فلاں شخص، اس کو کہو کہ آج کے بعد آپ میری وکالت سے بری ہے، آپ میری وکالت نہ کریں، معزول کرنا چاہتا ہے، تو اگر کوئی یوں کہے اور وکیل کو جا کر کوئی فضولی خبر دے، موکل کا قاصد نہ دے خبر، بلکہ کوئی عام آدمی اپنی طرف سے وکیل کو خبر دے کہ آپ کے موکل نے آپ کو معزول کر دیا ہے، تو اس میں یہ شرط ہے احناف کے ہاں کہ یا تو تعداد پوری ہو، 2 بندے ہو، اور یا اسی طرح عدالت ہو، یعنی عادل آدمی ہو، ایک آدمی ہو لیکن عادل ہو. تو اسی طرح یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر فضولی آدمی خبر دیتا ہے تو یا تعداد پوری ہو یا ایک عادل آدمی ہو، کیونکہ یہ لوگوں کے حقوق سے متعلق مسئلہ ہے، کیونکہ اس کی خاموشی کا پھر اعتبار ہم کریں گے. تو اگر یہ تعداد پوری نہیں ہے یا عادل نہیں ہے تو پھر لڑکی کی خاموشی کا اعتبار نہیں، کیونکہ اس خبر کا ہی اعتبار نہیں ہے، تو اس پر لڑکی جو خاموش رہے گی اس کا بھی اعتبار نہیں. اور اسی طرح اگر وکیل کی معزولی کی خبر موکل کا قاصد دے، موکل کا رسول دے، تو ایسی صورت میں وہ معزول ہو جائے گا، اس کے لیے پھر تعداد یا عدالت کی شرط نہیں ہے. کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَوْ زَوَّجَهَا فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ فَسَكَتَتْ فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. فرماتے ہیں اگر لڑکی کی شادی کرا دی وکیل نے، فَبَلَغَهَا الْخَبَرُ، پھر بعد میں لڑکی کو خبر پہنچی، یعنی لڑکی کو یہ خبر پہنچی کہ وکیل نے ولی نے اس کی شادی کرا دی ہے، فَسَكَتَتْ، اور وہ لڑکی خاموش رہی، فَهُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، تو مسئلہ اسی طرح ہے جس طرح ہم پہلے ذکر کر چکے، یعنی لڑکی کی خاموشی رضامندی ہے. فرماتے ہیں لِأَنَّ وَجْهَ الدَّلَالَةِ فِي السُّكُوتِ لَا يَخْتَلِفُ، اس لیے کہ خاموشی کی صورت میں دلالت کی وجہ پر کسی کا اختلاف نہیں ہے، یعنی خاموشی کی صورت میں رضامندی کا ہونا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام حضرات کے اتفاق ہے کہ خاموشی کی صورت میں رضامندی تصور کی جائے گی. ثم المخبر ان كان فضوليا يشترط فيه العدد اب العدالة. فرماتے ہیں اگر یہ خبر دینے والا فضولی آدمی ہے، یعنی عام آدمی ہے، تو ایسی صورت میں اس میں عدد بھی شرط ہے، اس صورت میں عدد یا عدالت دونوں میں سے ایک شرط ہے، یعنی یا تعداد پوری ہو، گواہوں کی 2 بندے ہو، یا ایک ہے تو عادل ہو. عند ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں یہ مسئلہ ہے. خلاف لہما، صاحبین کا اس مسئلے میں اختلاف ہے. ولو كان رسولا لا يشترط اجماعا وله نظائر. فرماتے ہیں اگر خبر دینے والا رسول کا ولی کا قاصد ہو، ولی کا رسول ہو، یعنی ولی کا قاصد ہو، ولی کا بھیجا ہوا شخص ہو، تو لا یشترط، ایسی صورت میں کوئی شرط نہیں ہے، اجماعاً اس پر سب کا اتفاق ہے تینوں ائمہ کا. وَلَهُ نظائر، فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کے اور بھی بہت سارے نظائر ہیں اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں. تو وہ مثال میں نے آپ کو ایک دے دی کہ وکیل کو اگر معزول کرے تو ایسی صورت میں یا تعداد پوری ہو، اگر فضولی آدمی نے خبر دی ہے تب اس کی بات کا اعتبار ہوگا، وکیل اپنے آپ کو معزول سمجھے گا. لیکن اگر تعداد پوری نہیں ہے بلکہ ایک بندہ ہے اور وہ بھی فاسق ہے، تو اس کی خبر سے وکیل اپنے آپ کو معزول نہ سمجھے بلکہ کام کرتا رہے. آگے فرماتے ہیں وَلَوِ اسْتَأْذَنَ السَّيِّبُ وَلَوِ اسْتَأْذَنَ السَّيِّبَ فَلَا بُدَّ مِنْ رَضَائِهَا بِالْقَوْلِ لِقَوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ السَّيِّبُ تُشَاوَرُ وَلِأَنَّ النُّطْقَ لَا يُعَدُّ عَيْبًا مِنْهَا وَقَلَّ الْحَيَاءُ بِالْمَمَارَسَةِ فَلَا مَانِعَ مِنَ النُّطْقِ فِي حَقِّهَا. فرماتے ہیں کہ یہ تو باکرہ لڑکی کا مسئلہ تھا، کواری کا. فرماتے ہیں اگر سیبہ لڑکی سے اجازت مانگے، یعنی سیبہ جو بیوہ ہے یا طلاق یافتہ ہے، جس کی پہلے شادی ہو چکی ہے ایک مرتبہ، اگر اس سے اجازت مانگے تو ضروری ہے
کہ وہ اپنی رضامندی کے اظہار اپنی بات سے کرے، اپنے بول سے کرے، خاموشی سے اس کی رضامندی تصور نہیں ہوگی۔ وہ جب تک اپنی زبان سے کہے گی نہیں کہ میں راضی ہوں، مجھے قبول ہے، تو تب تک اس کی رضامندی تصور نہیں کی جائے گی۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سیبہ ہے، سیبہ طلاق یافتہ یا بیوہ کو کہتے ہیں، یہ بات بار بار گزر چکی، اب دوبارہ اس کی تشریح نہیں کی جائے گی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سیبہ لڑکی سے مشورہ لیا کرو، یعنی اس سے مشورہ لیا کرو، وہ پھر مشورہ جب لیں گے تو وہ آگے سے اپنا مشورہ پیش کرے گی، تو اس سے مشورہ لو۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے صرف آپ اجازت نہ مانگو بلکہ اس سے مشورہ مانگو، تاکہ وہ آپ کو مشورہ دے کہ اس کو پسند ہے، راضی ہے، قبول ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو حدیث ہو گئی۔ آگے فرماتے ہیں وَلِأَنَّ النُّطْقَ لَا يُعَدُّ عَيْبًا مِنْهَا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیبہ لڑکی کا نکاح کے بارے میں بات کرنا یہ کوئی معاشرے میں عیب تصور نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کنواری لڑکی بات کرے تو اس کو عیب تصور کیا جاتا ہے، اس کو بے حیائی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، لیکن جو سیبہ ہے اس کے متعلق ایسا نہیں کہا جاتا اگر وہ بات کرے۔ تو دو دلیلیں ہو گئی۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ سیبہ لڑکی میں کنواری کے بنسبت حیا کم ہوتا ہے اس معاملے میں، نکاح کے معاملے میں بالممارسہ، اس لیے کہ وہ اس کا پہلے اس رشتے کے ساتھ ایک مرتبہ تعلق ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس پروسیس سے پہلے مرتبہ گزر چکی ہوتی ہے، اس وجہ سے اس میں وہ حیا والا مادہ جو ہے اس معاملے کے لحاظ سے وہ کنواری لڑکی سے کم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب حیا اس معاملے میں، نکاح کے معاملے میں کنواری لڑکی سے کم ہے، تو ایسی صورت میں سیبہ کے حق میں بولنے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے کہ وہ نہ بولے۔ کنواری لڑکی تو حیا ہوتی ہے یا اس میں عیب ہوتا ہے، اس میں لوگ عیب سمجھتے ہیں اس کے بولنے کو، اور نبی علیہ السلام نے بھی اس کی خاموشی کا ہی اعتبار کیا ہے، لیکن یہاں پر ایسی باتیں نہیں ہیں، تو کوئی مانے چیز نہیں ہے کہ وہ نہ بولے، اس لیے اس کے بولنے کے اعتبار ہے۔ وہ بولے گی تو تب جو وہ بولے گی اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اس کی رضامندی اس کے بولنے سے ہوگی۔ فرماتے ہیں وَلَوِ اسْتَأْذَنَ السَّيِّبَ فَلَا بُدَّ مِنْ رَضَائِهَا بِالْقَوْلِ۔ فرماتے ہیں اگر سیبہ لڑکی سے اجازت مانگے، یعنی سیبہ جو کہ بالغہ ہو، نابالغ نہ ہو، نابالغ کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، اگر سیبہ لڑکی سے اجازت مانگے فلا بد من رضائها، تو ضروری ہے کہ وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرے بالقول، اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے بول کے ساتھ، اپنے قول کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یہ وَلَوِ اسْتَأْذَنَ السَّيِّبَ، السیبہ کے اوپر البالغہ بھی لکھا ہے، تو سیبہ بالغہ ہو۔ لقول علیہ السلام، اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا السیب تشاور، کہ سیبہ لڑکی سے مشورہ کیا جائے۔ جب مشورہ کیا جائے گا تو لازمی بات ہے وہ آگے سے مشورہ دے گی، صرف خاموشی کے اعتبار نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ النُّطْقَ لَا يُعَدُّ عَيْبًا مِنْهَا، اور عقلی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے بارے میں بات کرنا یہ سیبہ لڑکی کی طرف سے کوئی عیب تصور نہیں کیا جاتا، اس کو کوئی عیب نہیں سمجھتا، اس لیے وہ بات کرے، اپنی زبان سے اظہار کرے۔ تیسری دلیل وَقَلَّ الْحَيَاءُ بِالْمَمَارَسَةِ فَلَا مَانِعَ مِنَ النُّطْقِ فِي حَقِّهَا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس رشتے سے ایک مرتبہ منسلک ہونے کی وجہ سے، ممارست کی وجہ سے، اب یہ رشتہ اس کے لیے اجنبی نہیں ہے، اس وجہ سے، اس رشتے سے ممارست کی وجہ سے اس میں اس معاملے کے لحاظ سے اب حیا کی کمی ہے، اب وہ اس طرح نہیں شرماتی جس طرح کنواری، تو اس میں حیا کم ہو گئی ہے اس ممارست کی وجہ سے، اس رشتے کے ساتھ پہلے ایک مرتبہ تعلق ہونے کی وجہ سے۔ فلا مانع من النطق فی حقها، لہٰذا اس کے حق میں بولنے سے منع کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے، تو لہٰذا کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو اس کو بولنے سے منع کرے یا مانے ہو، اس وجہ سے اس کے بولنے کا اعتبار ہے۔ وَإِذَا زَالَتْ بِكَارَتُهَا بِوَثَبَ أَوْ حَيْزَةٍ أَوْ جَرَاحَةٍ أَوْ تَعْنِيسٍ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْإِبْكَارِ لِأَنَّهَا بِكْرٌ حَقِيقَةٌ لِأَنَّ مُصِيبَهَا أول مصيب الله ومنه الباكورة والبكرة ولأنها تستحي لعدم الممارسة۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر لڑکی کی بکارت، پردہ بکارت جو ہے وہ
کودنے کی وجہ سے، کھیل کود کی وجہ سے جو ہے زائل ہو گیا ہے، یا زیادہ حیض آنے کی وجہ سے زائل ہو گیا ہے، یا کسی زخم کی وجہ سے زائل ہو گیا ہے، یا عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو گیا ہے، تو یہ لڑکی بھی باکرہ کے حکم میں ہے. یعنی جب اس سے اجازت مانگی جائے گی تو اس کی خاموشی بھی اجازت تصور کی جائے گی، یا اس کا مسکرانا اجازت تصور کیا جائے گا. اس کے لیے بھی بولنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اصل میں باکرہ ہی ہے. تو اور عدم ممارست کی وجہ سے یہ شرمائے گی، بولے گی نہیں، اس وجہ سے یہ باکرہ کے حکم میں ہے. اس لیے کہ پہلی مرتبہ نکاح ہے، پہلے اس رشتے کے ساتھ یہ منسلک نہیں ہوئی، تو عدم ممارست کی وجہ سے یہ شرمائے گی، حیا کرے گی، اس وجہ سے یہ باکرہ کے حکم میں ہی ہے. اس کی خاموشی جو ہے وہی کیا ہوگا، وہی اس کی اجازت تصور کی جائے گی. اور فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کے پاس پہلی مرتبہ ہی کوئی مرد آئے گا، اس سے پہلے نہیں آیا، اسی وجہ سے اس کو باکرہ کہتے ہیں. باکرہ کہتے ہیں کہ پہلے پھل کو، اسی سے باکورہ ہے اور بکرہ ہے. باکورہ اور بکرہ کہتے ہیں پہلے پھل کو. تو اسی وجہ سے جب پردہ بکارت زائل ہو گئی ہے لیکن وہ کسی اور وجوہ کی بنا پر ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ باکرہ کے حکم میں ہی ہے، اور عدم ممارست کی وجہ سے حیا آئے گی، اس وجہ سے یہ باکرہ کے حکم میں ہی ہے. اور اس کی خاموشی بھی اسی طرح اجازت کے معاملے میں اجازت تصور کی جائے گی، اور اس کے لیے بولنا ضروری نہیں ہے کہ اپنے زبان سے اظہار کرے، جس طرح کہ سیبہ کے لیے ہے. فرماتے ہیں کہ وَإِذَا زَالَتْ، کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِذَا زَالَتْ بِكَارَتُهَا بِوَثَبَ أَوْ حَيْزَ أَوْ جَرَاحَ أَوْ تَعْنِيسٍ فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ. فرماتے ہیں اگر لڑکی کی بکارت جو ہے وہ کودنے کی وجہ سے زائل ہو گئی ہے، یا کثرت حیض کی وجہ سے زائل ہو گئی ہے، اور جراح یا کسی زخم کی وجہ سے زائل ہو گئی ہے، اور تعنیس یا عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے زائل ہو گئی ہے، فَهِيَ فِي حُكْمِ الْأَبْكَارِ، تو یہ لڑکی باکرہ کے حکم میں ہی ہے. لِأَنَّهَا بِكْرٌ حقیقہ، اس لیے کہ یہ حقیقت میں باکرہ ہے. لِأَنَّ مُصِيبَهَا أَوَّلُ مُصِيبٍ لَهَا، اس لیے کہ کوئی بھی شخص جب اس کے پاس جائے گا تو پہلی مرتبہ ہی جائے گا. وَمِنْهُ الْبَاكُورَ وَالْبُكْرَ، اور اسی سے باکرہ سے ہی باکورہ اور بکرہ ہے، یعنی پہلے پھل کو، موسم کے پہلے پھل کو باکورہ کہتے ہیں یا بکرہ کہتے ہیں. اور یہ باکرہ کے حکم میں اس لیے ہے کہ لِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي لِعَدْمِ الْمَمَارَسَةِ، اس لیے کہ یہ عدم ممارست کی وجہ سے شرمائے گی، بولے گی نہیں، اظہار نہیں کرے گی زبان سے، اس وجہ سے یہ باکرہ کے حکم میں ہے، اور اس کی خاموشی ہی رضامندی شمار ہوگی. آگے فرماتے ہیں وَلَوْ زَالَتْ بِكَارَتُهَا بِزَنَائٍ فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدُ وَالشَّافِعِيُّ لا يكتفي بسكوتها لأنها سيب حقيقة، لأن مصيبها عائد إليه، ومنه المثوبة والمثابة والتسويب. ولو زالت بكارتها بزناء فهي كذلك عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي لا يكتفي بسكوتها لأنها سيب حقيقة، لأن مصيبها عائد إليه، ومنه المثوبة والمثابة والتسويب. ولأبي حنيفة أن الناس عرفوها بكرة فيعيبونها بالنطق فتمنع عنه فيكتفي بسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحها، وخلاف ما إذا وتيت بشهبة أو نكاح فاسد، لأن الشرع أظهره حيث علق به أحكاما. أما الزنا فقد ندب إلى ستره حتى لو اشتهر حالها لا يكتفي بسكوتها. یہاں سے فرماتے ہیں کہ اگر لڑکی کی بکارت جو ہے، یعنی پردہ بکارت جو ہے وہ زنا کی وجہ سے زائد ہوا ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس کی وجہ سے پردہ بکارت زائد ہوا ہے، لیکن کسی کو معلوم نہیں اس کے زنا کے بارے میں،
تو ایسی صورت میں بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں وہ باقرہ کے حکم میں ہی ہے، وہ باقرہ کی طرح ہی ہے، یعنی اس کی خاموشی جو ہے رضامندی تصور کی جائے گی، اس کے لیے بولنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی لڑکی جس کی بکارت زنا کی وجہ سے زائل ہوئی ہے وہ سیبہ کے حکم میں ہے، اس کا خاموش رہنا، اس کی خاموشی رضامندی تصور نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کے لیے بولنا ضروری ہوگا، اپنی رضامندی کا اظہار کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بولے، اس لیے کہ حقیقت میں وہ سیبہ ہے، باقرہ نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص اس کے پاس جائے گا وہ پہلی مرتبہ نہیں جا رہا، پہلے بھی اس کے پاس کوئی جا چکا ہے، تو لہٰذا اسی کو سیبہ کہتے ہیں، اور اسی سے مصوبہ ہے، مصابہ ہے اور تصویب ہے۔ مصوبہ کہتے ہیں عمل کے جزا کو، جو آپ نے عمل کیا اس کا آپ کو جو بدلہ ملے گا، جو جزا ملے گی، اس کو مصوبہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی ایسا ہے کہ گویا آپ کا عمل آپ کے پاس لوٹ کر آ گیا ہے، جب آپ کو عمل کی جزا ملتی ہے تو ایسا ہے جیسے آپ کا عمل لوٹ کے آیا آپ کے پاس، گویا پہلی مرتبہ نہیں ہے، واپس لوٹ کے آنے کو مصوبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح مصابہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر لوگ بار بار جاتے ہیں، اسی لیے مکہ کا ایک نام بھی مصابہ ہے، اس لیے کہ لوگ بار بار مکہ جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، اور اسی سے تصویب بھی ہے۔ تصویب کہتے ہیں اعلان کے بعد دوبارہ اعلان کرنا، جیسے حی علی الصلاۃ کے بعد دوبارہ حی علی الصلاۃ کہنا، اس کو تصویب کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی تصویب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اذان دے دے، پھر اذان کے بعد کچھ دیر بعد پھر اعلان کرے کہ نماز کے لیے آ جائے، تو اس کو بھی تصویب کہتے ہیں۔ تو تصویب کہتے ہیں بار بار آنے کو، اسی سے سیبہ ہے کہ سیبہ اسی کو کہتے ہیں جس کے بعد پہلی مرتبہ کوئی نہیں آ رہا بلکہ پہلے بھی اس کے پاس کوئی آ چکا ہے، تو اسی وجہ سے جب یہ چیز ہے، یہ تعریف اس پر صادق آ رہی ہے، تو چونکہ پہلی ایک مرتبہ زنا کیا ہے اس نے، تو اس لیے جب شادی کے بعد کوئی آ رہا ہے تو پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس لیے حقیقتاً سیبہ ہے۔ تو جب سیبہ ہے تو اس پر احکامات بھی سیبہ کے جاری ہوں گے، اس لیے اس کا خاموش رہنا، یہ اس کے رضامندی تصور نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ان تین حضرات کی یہ دلیل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اگرچہ اس کا پردہ بکارت زنا سے زائل ہوا ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگ اس کو باقرہ سمجھتے ہیں، اگر یہ بولے گی تو بولنے کی وجہ سے لوگ اس کو معیوب سمجھیں گے، اس لیے کہ باقرہ لڑکی کا بولنا نکاح کے معاملے میں لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ بعض لوگ غلط سمجھیں گے، وہ سمجھیں گے کہ شاید یہ سیبہ ہے، یا سمجھیں گے کہ یہ زنا ہے، حالانکہ اس نے زنا کیا، حالانکہ زنا کو چھپانا یہ لازم ہے۔ تو بہرحال لوگ اس کو باقرہ سمجھتے ہیں اور اس کے بولنے کو لوگ معیوب سمجھیں گے، تو اس وجہ سے یہ لڑکی بولے گی نہیں بلکہ بولنے سے کترائے گی، کیونکہ اس کو لوگ معیوب سمجھیں گے، تو اس وجہ سے یہ بولے گی نہیں بلکہ کترائے گی۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی خاموشی کو رضامندی تصور کیا جائے، تو لہٰذا اس کی خاموشی ہی رضامندی تصور کی جائے گی، اس لیے کہ جس مصلحت کی بنا پر یہ نہیں بول رہی تاکہ وہ مصلحت قائم رہے، وہ مصلحت ختم نہ ہو، یہ اس مصلحت کی بنا پر نہیں بول رہی تاکہ لوگ اس کو معیوب نہ سمجھے، لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہ ہو، اس کا پردہ چاک نہ ہو، تو اس مصلحت کی وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ خاموشی رہے تاکہ اس کی یہ مصلحت معطل نہ ہو۔ یہ تو یہاں تک مسئلہ ہو گیا۔ آگے ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا ہے کہ بخلاف ما اذا وتیت بشہبت او نکاح فاسد، فرماتے ہیں کہ اس کے برخلاف، یہ ایک سوال کا جواب بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس کے برخلاف اگر کسی لڑکی سے شبہ کی بنا پر کسی نے صحبت کی، شبہ کا مطلب یہ ہے کہ اندھیرے میں پتہ نہیں لگا، کسی نے سمجھا کہ یہ میری بیوی ہے اور صحبت کر لی، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں یہ کوئی اور ہے، تو اس کو وتی بھی شہبہ کہتے ہیں، یعنی شبے کی وجہ سے صحبت کر لی۔
یا نکاح فاسد کی وجہ سے کسی نے صحبت کی اور اس سے پردہ بکارت زائل ہو گیا. نکاح فاسد یعنی نکاح کیا تھا پہلے لیکن نکاح فاسد تھا، یعنی گواہ موجود نہیں تھے یا ایک گواہ موجود تھا یا کسی طرح بھی وہ نکاح درست نہیں تھا، یا ایک مسلمان تھا دوسرا مسلمان نہیں تھا، یعنی لڑکا مسلمان نہیں تھا، یا کسی وجہ سے بھی وہ نکاح فاسد تھا، فاسد ہوا، تو اس کی وجہ سے اگر نکاح شوبہ وتی بھی شوبہ ہوئی ہے یا نکاح فاسد کی وجہ سے صحبت ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں یہ سیبہ کے حکم میں ہوگی، اس لیے کہ وتی بھی شوبہ اور نکاح فاسد کے متعلق شریعت نے اس کا اظہار کیا ہے اور اس کے ساتھ احکامات کو معلق کیا ہے، کیونکہ جس کے ساتھ وتی بھی شبہ ہو جائے یا نکاح فاسد کی وجہ سے ہو جائے تو شریعت نے ان پر عدت لازم کی ہے، ان کے لیے مہر لازم کیا ہے، تو ان احکامات کی وجہ سے شریعت نے ان کا اظہار کیا ہے. اس وجہ سے جب شریعت نے اس معاملے کو خود ظاہر کیا ہے تو لہٰذا جب یہ معاملہ ظاہر ہے لوگوں کو معلوم ہوگا تو ایسی صورت میں پھر اس کے سکوت کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس صورت میں یہ سیبہ کے حکم میں ہے، یہ بولے گی. لیکن جہاں تک زنا کا معاملہ ہے کہ ویسے تو شبے کی وجہ سے جو صحبت ہوئی وہ بھی زنا ہے، نکاح فاسد کی وجہ سے جو ہوئی وہ بھی زنا ہے، لیکن وہ کسی شبے کی بنا پر ہوئی ہے، یا نکاح فاسد ایک نام ہے، شریعت نے اس کے ساتھ احکامات متعلق کیا، لیکن نری زنا جو ہے بالکل جو زنا کیا ہے اپنی مرضی سے، تو اس کے بارے میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو چھپایا جائے جتنا ہو سکے. تو لہٰذا اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا چھپانا بہتر ہے. تو اس چھپانے میں ایک چیز یہ بھی معاون ثابت ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو بولنے نہ دیں بلکہ ہم کہیں کہ اس کی رضامندی، اس کی خاموشی ہی رضامندی تصور کی جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، لوگ سوال نہ کریں، لوگ اس کو معیوب نہ سمجھے. تو یہ بھی اس کے چھپانے میں معاون ثابت ہوگا کہ ہم اس کی خاموشی ہی کو اس کی رضامندی تصور کر لیں اور اس کو بولنے نہ دیا جائے، یہ نہ کہا جائے کہ اس کے لیے بولنا ضروری ہے، زبان سے اظہار کرنا ضروری ہے. تو چونکہ نری زنا کو چھپانا ضروری ہے، اس وجہ سے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اس کی خاموشی کو جو ہے اس کی رضامندی تصور کی جائے. ہاں آگے فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب اس کے زنا کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے. حتی لو اشتہر حالها لا یکتفی بسکوتها، ہاں اگر اس کی یہ حالت، اس کے زنا کے بارے میں تمام لوگوں کو معلوم ہے، اس کی حالت مشہور ہے، تمام لوگوں کو علم ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کی خاموشی پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، اس کی خاموشی رضامندی تصور نہیں ہوگی، بلکہ پھر امام صاحب کے ہاں بھی یہی ہے کہ پھر یہ اپنی زبان سے رضامندی کا اظہار کرے گی. اس لیے کہ جس وجہ سے امام صاحب خاموشی کو رضا تصور کر رہے تھے وہ تھی وہ مصلحت جس کی وجہ سے اس کا زنا چھپا رہے، لوگوں کو معلوم نہ ہو. لیکن جب معلوم ہے لوگوں کو تو پھر خاموشی کا، خاموش رہنے کا یا خاموشی کو رضامندی تصور کرنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی. اس وجہ سے امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو معلوم ہے پہلے سے تو ایسی صورت میں پھر یہ بولے گی، اس کی خاموشی کو پھر رضامندی ہم تصور نہیں کر سکتے. ابھی آپ کتاب کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَلَوْ زَالَتْ بِكَارَتُهَا بِزَنَائِن فَهِيَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، فرماتے ہیں اگر اس کی بکارت جو ہے وہ زنا کی وجہ سے زائل ہوئی ہے تو وہ اسی طرح ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا. اسی طرح مطلب یعنی باقیرہ کے حکم میں ہے امام صاحب کے نزدیک، یعنی اس کی خاموشی کو رضامندی تصور کیا جائے گا. وقال ابو یوسف و محمد و شافعی لا یکتفی بسکوتها، امام ابو یوسف، امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی خاموشی کافی نہیں ہے. لأنها سیب حقیقہ، اس لیے کہ وہ حقیقتاً سیبہ ہے. لأن مصیبہ عائد الیہ، اس لیے کہ جو اس کی طرف آئے گا وہ دوبارہ آ رہا ہے، پہلی مرتبہ نہیں ہے. اس لیے اسی سیبہ سے المصوبہ بھی ہے، مصابہ بھی ہے اور تصویب بھی ہے. مصوبہ کہتے ہیں عمل کے جزا کو، مصابہ کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پر لوگ بار بار جاتے ہیں، اور تصویب کہتے ہیں ایک اعلان کے بعد دوبارہ اعلان کرنا. تو اس کو تصویب کہتے ہیں، یا اذان کے بعد دوبارہ اعلان کرنا، اس کو تصویب کہتے ہیں، یعنی بار بار آنے کو تصویب کہتے ہیں. تو سیبہ بھی اسی وجہ سے اس کو کہا جا رہا ہے کہ پہلی مرتبہ نہیں ہے اس کی.
تو یہ لہٰذا حقیقتاً سیبہ ہے، اس لیے سیبہ کے حکم میں ہوگی۔ یہ تین حضرات یہ فرماتے ہیں اور ان کی یہ دلیل ہے۔ ولی ابی حنیفہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان الناس عرفوها بکرا، لوگ اس کو باکرہ سمجھتے ہیں، فیعیبونها بالنطق، تو لوگ اس کے بولنے کی وجہ سے اس کو معیوب سمجھیں گے، فتمتنع عنہ، اور اسی وجہ سے یہ لڑکی بھی بولنے سے رکے گی، کیونکہ لوگ معیوب سمجھیں گے، اسی وجہ سے یہ لڑکی نہیں بولے گی بلکہ اس سے رکے گی۔ فیکتفی بسکوتها، اسی وجہ سے اس کی خاموشی جو ہے وہ کافی ہے، اس کی خاموشی کو رضامندی تصور کیا جائے، یعنی اس کی خاموشی جو ہے وہ کافی ہے۔ کئی لا تتعطل علیہ مصالحها، تاکہ اس کی جو مصالح ہے، مصلحتیں ہیں، وہ معطل نہ ہو جائے، وہ ختم نہ ہو جائے، یعنی اس کے خاموش رہنے کی جو مصلحت ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ خاموشی رہے۔ مصلحت یہی ہے کہ تاکہ لوگوں کو معلوم نہ پڑے، لوگ اس کو معیوب نہ سمجھے، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اس مصلحت کی بنا پر کہ یہ خاموشی رہے، تاکہ اس کی یہ مصلحت ختم نہ ہو، اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ خاموشی رہے۔ بخلاف ما اذا وتیت بشہبۃ او نکاح فاسد، بخلاف اس کے کہ جب اس کے ساتھ صحبت کی گئی ہو شوبے کی وجہ سے یا نکاح فاسد کی وجہ سے، تو اس صورت میں پھر یہ سیبہ کے حکم میں ہے۔ لأن الشرع اظہرہ، اس لیے کہ شریعت نے اس کا اظہار کیا ہے، حیث اس طور پر کہ علق بھی احکامن، کے اس کے ساتھ احکامات متعلق کیے ہیں، یعنی عدت کا گزارنا اور مہر کا واجب ہونا، یہ تمام چیزیں، اس لیے وتی بشہبہ ہے یا وتی بنکاح فاسد ہے، تو ایسی صورت میں پھر وہ سیبہ کے حکم میں ہوگی، وہ زبان سے اظہار کرے گی۔ اما زنا، جہاں تک زنا کا معاملہ ہے، یہ تو وتی بشوبہ اور نکاح فاسد کا معاملہ ہے نا، جہاں تک زنا کا معاملہ ہے تو فرماتے ہیں فقط ندبہ الی سترہ، تو اس کا چھپانا جو ہے وہ مستحب ہے تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، اسی وجہ سے پوری کوشش کی جائے گی تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، اسی وجہ سے امام صاحب کہتے ہیں کہ اس کی خاموشی کو بھی رضامندی اسی لیے تصور کرتے ہیں ہم تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، تاکہ اس مستحب پر عمل ہو جائے۔ حتی لو اشتہر حالها لا یکتفی بسکوتها، ہاں اگر اس کی حالت مشہور ہے، یعنی لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے پہلے سے، تو پھر اس کی خاموشی پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، یعنی پھر اس کی خاموشی کافی نہیں ہے بلکہ پھر وہ اپنی زبان سے اظہار کرے گی۔ وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكَ النِّكَاحُ فَسَكَتِّ وَقَالَ رددت فالقول قولها، وقال زفر القول قوله، لأن السكوت أصل والرد عارض، فصار كالمشروط له الخيار إذا ادعى الرد بعد مزي المدة، ونحن نقول أنه يدعي لزوم العقد وتملك البزع، والمرأة تدفعه فكانت منكرة كالمودع إذا ادعى رد الودية، بخلاف مسألة الخيار لأن اللزوم قد ظهر بمزي المدة۔ اذا قال الزوج بلغك النکاح فسکت وقالت رددت فالقول قولها، یہاں سے فرماتے ہیں کہ شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ جب آپ کے پاس نکاح کی خبر پہنچی کہ میرا آپ سے نکاح ہو گیا ہے تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی تھی، لہٰذا ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اور لڑکی کہہ رہی ہے کہ نہیں، جب مجھے نکاح کی خبر پہنچی آپ کی طرف سے، یعنی کہ میرے ولی نے آپ سے نکاح کروا دیا، میرا یہ خبر جب مجھے پہنچی تو میں نے تردید کر دی تھی اس نکاح کی، تو لہٰذا ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے۔ یعنی لڑکا اور لڑکی کا جھگڑا ہے، لڑکا کہہ رہا ہے کہ نکاح ہو گیا چونکہ آپ نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور ابھی آپ انکار کر رہی ہے، تو جب آپ کے پاس خبر پہنچی تھی نکاح کی اس وقت آپ نے قبول کر لیا تھا، خاموشی اختیار کر لی تھی، اور لڑکی کی خاموشی رضامندی ہے، تو لہٰذا ہمارا نکاح ہو گیا ہے، اور لڑکی کہہ رہی ہے کہ نہیں ہمارا نکاح نہیں ہوا، اس لیے کہ جب مجھے نکاح کی خبر پہنچی تھی کہ میرے ولی نے آپ سے نکاح کروا دیا ہے میرا، تو میں نے تردید کر دی تھی، میں نے نکاح قبول نہیں کیا تھا، میں نے تردید کر دی تھی، تو لہٰذا ہمارا نکاح نہیں ہوا، یہ مسئلہ ہے۔ اب اس مسئلے میں احناف فرماتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں کہ لڑکی کے قول کا اعتبار ہوگا،
یعنی شوہر اپنے دعوے پر گواہ پیش کرے گا. اگر شوہر کے پاس گواہ موجود نہیں تو لڑکی کی بات مانی جائے گی. لڑکی کے لیے گواہ پیش کرنا کوئی ضروری نہیں. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، لڑکی گواہ پیش کرے گی کہ میں نے تردید کر دی تھی نکاح کی، اور اگر لڑکی کے پاس گواہ نہیں تو پھر ہم لڑکے کی بات کو مانیں گے. یہ مسئلہ ہو گیا. دلیل کو سمجھنے سے پہلے آپ دو باتیں سمجھ لیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص اصل کا دعویٰ کرے تو وہ مدعا علیہ ہوتا ہے، اور جو شخص خلاف اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور جو مدعا علیہ ہے جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ قسم کھائے تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا. یعنی اگر مدعی کے پاس گواہ موجود نہیں ہے تو پھر مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی. تو ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں شوہر دعویٰ کر رہا ہے، وہ مدعی ہے، تو وہ گواہ پیش کرے گا. اگر وہ گواہ اس کے پاس موجود نہیں ہے تو پھر لڑکی قسم کھائے گی، اور قسم کھانے کے بعد لڑکی کی بات معتبر ہوگی. لیکن اس مسئلے میں لڑکی قسم بھی نہیں کھائے گی، بغیر قسم کے اس کے بات کا اعتبار ہوگا. اس کی وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ 6 چیزیں ایسی ہے کہ جن میں احناف کے نزدیک قسم کھانے کی ضرورت نہیں، بغیر قسم کے مدعا علیہ کا قول معتبر ہوتا ہے. اس میں نمبر 1 ہے نکاح، نمبر 2 ہے رجوع، نمبر 3 ہے ایلا، نمبر 4 ہے استیلا، اور نمبر 5 ہے رق یعنی غلامی، اور نمبر 6 ہے ولا یعنی ولایت، کسی کو ولی بنانا اس میں. لیکن بہرحال یہ نکاح کا مسئلہ ہے. جب نکاح کا مسئلہ ہے تو حناف کے نزدیک لڑکی مدعا علیہ ہے، اور لڑکا دعویٰ کر رہا ہے نکاح کا، اور لڑکی پر دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کے ساتھ نکاح ہوا ہے، اور لڑکی انکار کر رہی ہے، یعنی لڑکی مدعا علیہ ہے اور لڑکا مدعی ہے. تو لڑکا گواہ پیش کرے گا. اگر لڑکا گواہ پیش کر دے تو اس کی بات مانی جائے گی. لیکن اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو ایسی صورت میں لڑکی کی بات کا اعتبار ہوگا. اصولاً تو لڑکی کو قسم کھانی چاہیے، لیکن چونکہ یہ نکاح کا معاملہ ہے اور نکاح میں احناف کے نزدیک قسم کھانا ضروری نہیں ہے مدعا علیہ پر، تو لہٰذا لڑکی قسم بھی نہیں کھائے گی، بغیر قسم کے اس کی بات کا اعتبار ہوگا. اب آپ دلیل کو سمجھے. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لڑکا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ امام ظفر رحمہ اللہ کے ہاں لڑکی مدعی ہے اور لڑکا مدعا علیہ ہے، یعنی لڑکی گواہ پیش کرے گی کیونکہ لڑکی دعویٰ کر رہی ہے اور لڑکا جو ہے وہ مدعا علیہ ہے، وہ انکار کر رہا ہے. تو لہٰذا لڑکی کے ذمہ گواہ ہے، اور اگر لڑکی گواہ نہ پیش کر سکے تو لڑکا جو ہے وہ اس کی بات کا اعتبار ہوگا، اس کی بات ہم مانیں گے. لیکن چونکہ یہ نکاح کا مسئلہ ہے تو قسم بھی نہیں کھائے گا. اب امام ظفر فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح کہ جو اصل کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بات پہلے بتا چکا ہوں میں کہ جو اصل کا دعویٰ کرتا ہے وہ مدعا علیہ ہوتا ہے، اور جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے. تو امام ظفر فرماتے ہیں کہ دیکھیں، اصل میں خاموشی جو ہے وہ اصل ہے، اس لیے کہ خاموشی کہتے ہیں عدم کلام کو، کلام نہ کرنے کو خاموشی کہتے ہیں، اور کلام کرنے کو عارض کہتے ہیں، یعنی ایک حالت ہے جو انسان پر آتی ہے کہ وہ بات کرتا ہے، وگرنہ اصل انسان میں یہ ہے کہ وہ خاموش رہے. تو عدم کلام، ہر چیز میں جو ہے عدم جو ہے وہ اصل ہوتا ہے. تو اسی طرح لڑکا جو ہے وہ خاموشی کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی وہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ عدم کلام یہ اصل ہے، تو وہ خاموشی یعنی عدم کلام کا دعویٰ کر رہا ہے، تو وہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے. اور لڑکی رد کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، یعنی وہ کہتی ہے کہ میں نے تردید کر دی، یعنی وہ کلام کرنے کا عارض کا دعویٰ کرتی ہے. تو لہٰذا خاموشی جس کا دعویٰ
لڑکا کر رہا ہے وہ ہے خاموشی، وہ اصل ہے، اور لڑکی رد کا دعویٰ کر رہی ہے، رد ایک حالت ہے، عارض ہے، تو یہ خلاف اصل ہے. تو لہٰذا لڑکی خلاف اصل کا دعویٰ کر رہی ہے، لڑکی مدعی ہو گئی، لڑکا مدعی ہو گیا، تو لڑکی کے ذمہ گواہ ہے، اور لڑکا جو ہے اس کی بات معتبر ہوگی اگر لڑکی کے پاس گواہ نہ ہوئے تو. یہ اسی طرح ہے جیسے بائع سے مشتری نے کوئی چیز خریدی خیار شرط پر، یعنی 3 دن کے اختیار دیا بائع کو، بائع نے 3 دن کے اختیار دیا کہ 3 دن مجھے اختیار دے دو، میں 3 دن میں یہ ڈیسائیڈ کر لوں گا کہ یہ چیز میں نے بیچنی ہے یا نہیں بیچنی. تو 3 دن کے اختیار دیا، 3 دن گزر گئے، مشتری کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہو گئی، آپ پیسے لے لیں، اور بھائی کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تو یہ بھائی ختم کر دی تھی، تردید کر دی تھی. اب مشتری خاموشی کا دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں، آپ خاموش رہے تھے، آپ نے خاموشی اختیار کی تھی، اور بھائی کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تردید کی تھی، میں خاموش نہیں رہا تھا، میں نے اس بھائی کو ختم کر دیا تھا، تردید کی تھی. تو وہ فرماتے ہیں دیکھو اس مسئلے میں احناف تمام حضرات، یعنی امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، تمام حضرات فرماتے ہیں کہ جو بائع ہے وہ مدعی ہے، اس لیے کہ وہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ تردید کا دعویٰ کر رہا ہے، اور مشتری وہ سکوت کا دعویٰ، خاموشی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو اس لیے مشتری جو ہے وہ مدعی ہے. تو اس مسئلے میں بائع گواہ پیش کرے گا کہ میں نے بیع ختم کر دی تھی، اور مدعی جو ہے مشتری جو ہے یعنی جو مدعی ہے، اگر بائع کے پاس گواہ نہ ہوئے تو اس کی بات معتبر ہوگی، لیکن یہ قسم کھائے گا کیونکہ یہ بیع کا مسئلہ ہے. تو لہٰذا مدعی اس مسئلے میں آپ نے دیکھا کہ خاموشی اصل ہے، امام ظفر فرماتے اس وجہ سے تو جو مشتری ہے وہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، خاموشی کا دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ خاموش رہے تھے 3 دن میں، اس لیے اس کی بات مانی جا رہی ہے، اس لیے کہ خاموشی اصل ہے. تو انہوں نے اس مسئلے سے یہ بات نکالی کہ شوہر بھی خاموشی کا دعویٰ کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، تو لہٰذا وہ مدعی ہونا چاہیے، اس کی بات کا اعتبار ہونا چاہیے، گواہ لڑکی کے ذمہ ہونے چاہیے. احناف فرماتے ہیں، یعنی ہم فرماتے ہیں کہ نہیں، گواہ لڑکے کے ذمہ ہیں، لڑکی کے ذمہ گواہ نہیں ہے. لڑکا اگر گواہ پیش کر دے تو اس کی بات مانی جائے گی، اگر وہ اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر لڑکی کی بات مانی جائے گی، لڑکی کی بات معتبر ہوگی، اور قسم بھی نہیں کھائے گی کیونکہ نکاح کا مسئلہ ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے نکاح ہونے کا اور تملک بضع کا، کہ وہ لڑکی کے کا مالک بن گیا ہے، ایک حیثیت سے، ایک اعتبار سے اس کے حقوق کا مالک بن گیا ہے، اور لڑکی انکار کر رہی ہے. تو اصل حالت انسان کی یہ ہے کہ وہ سنگل ہو. اصل میں انسان کا نکاح نہیں ہوا ہوتا، نکاح تو ایک حالت ہے جو بعد میں پیش آتا ہے، ایک حالت ہے جو بعد میں پیش آتی ہے. تو لڑکی جو ہے وہ عدم نکاح کا دعویٰ کر رہی ہے، یعنی وہ اصل کا دعویٰ کر رہی ہے، تو لہٰذا جو اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے. اور لڑکا جو ہے وہ نکاح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی خلاف اصل کا، تو لہٰذا لڑکا مدعی ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک لڑکے پر گواہ ہے جو خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، اور لڑکی پر لڑکی کے بات کا اعتبار ہوگا اگر لڑکے کے پاس گواہ نہیں ہے، اور قسم بھی نہیں کھائے گی، اس لیے کہ یہ نکاح کا مسئلہ ہے. احناف کے نزدیک نکاح کے مسئلے میں قسم کھانا ضروری نہیں. تو یہ مسئلہ یوں ہوا جیسے کہ مودا اس کو کہتے ہیں جس کے پاس کسی نے امانت رکھوائی، جب وہ یہ دعویٰ کرے کہ امانت اس نے لوٹا دی ہے، اور جس نے امانت رکھوائی ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ نے امانت نہیں لوٹائی، تو اس صورت میں جو مودا ہے اس کی بات کا اعتبار ہوگا
یعنی جو امانت رکھوانے والا ہے وہ پہلے گواہ پیش کرے گا کہ آپ نے امانت نہیں لوٹائی. اگر اس کے پاس گواہ نہیں ہے تو یہ مودع جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی یہ پھر قسم کھائے گا کہ میں نے امانت لوٹا دی ہے. قسم کھا کر یہ کہے گا کہ میں نے امانت لوٹا دی ہے اور اس کی بات کا اعتبار ہوگا. اس لیے کہ مودع جو ہے وہ اصل کا دعویٰ کر رہے، اس لیے کہ اصل یہ ہے انسان کی حالت کہ انسان کے ذمے کچھ بھی نہ ہو، تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے ذمے کچھ نہیں ہے، میں نے لوٹا دی تھی. یہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے. جس نے امانت رکھوائی تھی وہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے. وہ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ذمے میری امانت ہے. تو اصل میں انسان کی حالت یہ ہے کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے اصلی حالت یہ کہ اس کے ذمے کچھ نہیں ہوتا، تو لہٰذا یہ مودع اصل کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے ذمے کچھ نہیں ہے، میں نے لوٹا دی ہے. اور وہ جو امانت رکھنے والے وہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے ذمے گواہ ہے. اور مودع جو ہے یہ مدعا علیہ ہے، اس لیے کہ یہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، لہٰذا اس کے ذمے قسم ہے. اس کی بات کا اعتبار ہوگا قسم کے ذریعے. پہلے وہ گواہ پیش کرے گا، اگر اس کے پاس گواہ نہیں پھر یہ قسم کھائے گا. تو یہ احناف کی دلیل ہے. اسی طرح اس مسئلے میں بھی اصل حالت انسان کی یہ ہے جب پیدا ہوتا ہے نکاح وغیرہ اس کا نہیں ہوتا، منعقد نہیں ہوتا، کوئی نکاح نہیں ہوتا، وہ سنگل ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر بھی لڑکا جو ہے وہ نکاح ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، لہٰذا وہ مدعی ہے، وہ گواہ پیش کرے گا. لڑکی جو ہے وہ تو اصل کا دعویٰ کر رہی ہے، یعنی نکاح نہیں ہوا جو انسان کی اصلی حالت ہے اس کا دعویٰ کر رہی ہے، تو لہٰذا وہ مدعا علیہ ہے، اس کے ذمے جو ہے اس کے قول کا اعتبار ہوگا. لیکن چونکہ یہ نکاح کا مسئلہ ہے تو اس کے ذمے قسم بھی نہیں. اگر لڑکے نے گواہ پیش نہیں کیے تو لڑکی کی بات کا اعتبار ہوگا، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. باقی امام ظفر نے جو مسئلہ پیش کیا کہ دیکھو کہ جب 3 دن کے اختیار بائے کو دیا جاتا ہے اور بائے 3 دن بعد کہتا ہے کہ میں نے تردید کی تھی اور جو ہے مشتری کہتا ہے کہ نہیں آپ خاموش رہے تھے، تو ایسی صورت میں مشتری مدعا علیہ ہے، اس لیے کہ وہ خاموشی کا دعویٰ کر رہا ہے، اصل کا دعویٰ کر رہا ہے. اور بائے جو ہے وہ تردید کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی خلاف اصل کا. تو جو خاموشی ہے وہ اصل ہے، جو اس کا دعویٰ کرے وہ مدعا علیہ ہے، اور جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعی ہے. تو ہم فرماتے ہیں کہ یہ قیاس آپ نے غلط کیا، اس لیے کہ یہ جو مسئلہ آپ نے پیش کیا ہے کہ بائع اور مشتری کا خیار شرط والا، اس میں مشتری مدعا علیہ ہے اور بائع مدعی ہے، اتنی بات تو ٹھیک ہے، لیکن وہ مشتری اس وجہ سے مدعا علیہ نہیں ہے کہ وہ خاموشی کا دعویٰ کر رہا ہے یا خاموشی اصل ہے، اس وجہ سے نہیں کہ آپ اس کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر شوہر بھی خاموشی کا دعویٰ کر رہا ہے. تو خاموشی اصل نہیں ہے، اور مشتری اس مسئلے میں اس وجہ سے مدعا علیہ نہیں ہے کہ وہ خاموشی کا دعویٰ کر رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ جب مدت گزر گئی تو یہ بیع ہو گئی ہے، 3 دن کے بعد بیع ہو گئی ہے، کیونکہ خیار شرط زیادہ سے زیادہ 3 دن کا ہوتا ہے. اب 3 دن کے بعد مشتری دعویٰ کرتا ہے بیع کے ہونے کا، اور 3 دن کے بعد حالت یہی ہوتی ہے کہ بیع ہو گئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ 3 دن کے بعد بیع ہو جاتی ہے، تو مشتری اصل کا دعویٰ کر رہا ہے بیع کے ہونے کا، اور بائع جو ہے خلاف اصل کا، یعنی تردید کر رہا ہے کہ یہ بیع نہیں ہوئی. تو 3 دن کے بعد اگر وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بیع نہیں ہوئی تو یہ خیار شرط کے معاملے میں خلاف اصل ہے. اس وجہ سے بائع جو ہے وہ مدعی ہے اور مشتری مدعا علیہ ہے، خاموشی کی وجہ سے نہیں ہے. اسی لیے تو اگر 3 دن پہلے بائع دعویٰ کرے تردید کا تو بیع ختم ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال وہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو مسئلہ پیش کیا اس میں خاموشی کی وجہ سے مشتری مدعا علیہ نہیں ہے، بلکہ اصل یعنی بیع ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جس میں وہ اصل ہے، اس وجہ سے وہ مدعا علیہ ہے، اور بائع جو ہے وہ مدعی ہے اس لیے کہ وہ خلاف اصل یعنی بیع کے نہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. آگے جو عبارت ہے وہ ہم نے نہیں پڑھی، لیکن اس کا بھی اسی کے ساتھ تعلق ہے. فرماتے ہیں وَإِنْ قَامَ الزَّوْجُ عَلَى الْبَيِّنَةِ عَلَى سَكُوتِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَتَهُ بِالْحُجَّةِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهَا عند أبي حنيفة، وهي مسألة الاستحلاف في الأشياء الستة وسيأتيك في الدعوة إن شاء الله.
فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ اور اس کے دلائل آپ جان چکے، اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ حناف کے نزدیک لڑکا مدعی ہے اور لڑکی مدعی علیہ ہے، یعنی لڑکے کے ذمے گواہ پیش کرنا ہے، اگر لڑکا گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر لڑکی کی بات کا اعتبار ہوگا۔ تو فرماتے ہیں اگر لڑکا گواہ پیش کر دے، شوہر گواہ پیش کر دے کہ لڑکی خاموش تھی، نکاح کی خبر جب اس کو پہنچی اس نے خاموشی اختیار کی، تو نکاح ہو جائے گا، نکاح ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ اس صورت میں لڑکے نے اپنا دعویٰ دلائل سے ثابت کر دیا، دعوے سے بینے سے، گواہوں سے ثابت کر دیا ہے۔ لیکن اگر لڑکے کے پاس گواہ موجود نہ ہو تو ایسی صورت میں لڑکی پر قسم بھی نہیں ہوگی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، بلکہ اس کی بات کے اعتبار ہوگا اور یہ نکاح نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ اور لڑکی پر قسم اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ ان 6 مسائل میں سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ جہاں پر قسم کھانا ضروری نہیں ہے، یعنی نکاح کا جو مسئلہ ہے یہ بھی ان 6 چیزوں میں سے ہے کہ جس میں قسم کھانا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہاں پر نیچے لکھا بھی ہے النکاح والرجعۃ والفی فی الایلاء والرق والاستلاء والنسب، یہ 6 چیزیں وہ ہیں کہ جن میں جو ہے قسم مدعی پر قسم نہیں ہے، بلکہ مدعی اگر گواہ پیش کر دے تو ٹھیک ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اگر اس نے گواہ پیش نہیں کیے تو مدعی کی بات مانی جائے گی اور اس کے ذمہ قسم بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ انہی مسائل میں سے ہے، یہ مسئلہ بھی ان 6 چیزوں کے مسائل میں سے ہے کہ جن میں قسم کھانا ضروری نہیں ہے، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ کتاب الدعوات میں یا کتاب الدعوہ میں آ جائے گی کہ جس میں 6 چیزیں بیان ہوئی ہے کہ جن میں قسم کھانا ضروری نہیں ہے۔ اب آپ ترجمے کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ بَلَغَكِ النِّكَاحُ فَسَكَتِّ وَقَالَتْ رَدَدْتُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، فرماتے ہیں کہ جب شوہر کہے کہ تجھ کو نکاح کی خبر پہنچی تھی اور تو خاموش ہو گئی تھی، اس کے بعد یعنی آپ نے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور عورت کہے کہ نہیں میں نے تردید کی تھی اس خبر کی، اس نکاح کی تردید کی تھی، تو فالقول قولها، تو عورت کا قول معتبر ہوگا، لڑکی کا قول معتبر ہوگا، اس کی بات مانی جائے گی۔ وقال زفر القول قوله، اور امام زفر فرماتے ہیں کہ لڑکے کا قول معتبر ہوگا، لأن السکوت اصل، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خاموشی جو ہے یہ اصل ہے، والرد عارض، اور جو تردید کرنا ہے یہ ایک عارض ہے، ایک حالت ہے جو پیش آتی ہے انسان کو۔ فصار کالمشروط له الخيار، تو یہ مسئلہ اس طرح ہو گیا جیسے کسی کو اختیار دیا جائے، جیسے کسی کے حق میں 3 دن کا اختیار اس کو دیا جائے، اذا ادعى الرد بعد مضی المدہ، جب وہ مدت کے گزرنے کے بعد رد کا دعویٰ کرے، یعنی جس کو اختیار دیا تھا وہ مدت گزرنے کے بعد تردید کا دعویٰ کرے تو وہ مدعی ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ لڑکی بھی تردید کا دعویٰ کرے یہ مدعی ہوگی، اور جو مشتری سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ مدعی ہے، اسی طرح یہ شوہر بھی سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے تو یہ مدعی ہے۔ امام ظفر یہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں کہ أَنَّهُ يَدَّعِي لُزُومَ الْعَقْدِ وَتَمَلُّكَ الْبِضْعَ وَالْمَرَّةُ تَدْفَعُهُ فَكَانَتْ مُنْكِرَةً كَالْمُودَعِ إِذَا ادَّعَى رَدَّ الْوَدِيَّةِ، ہم فرماتے ہیں کہ وہ لڑکا جو ہے یہ عقد کے لازم ہونے کا یعنی نکاح کے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور بزا کے ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور لڑکی جو ہے وہ اس کو دور کر رہی ہے، یعنی وہ انکار کر رہی ہے، وہ منکرہ ہے۔ تو جو انکار کرتی ہے وہ مدعی ہوتا ہے، جیسے کل مودا، جیسے کہ مودا یعنی جس کے پاس امانت رکھوائی جائے، جب ودیت کے لوٹانے کا وہ دعویٰ کرے، اور جس نے امانت رکھوائی ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ نہیں آپ نے نہیں لوٹائی، تو چونکہ مودا اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی میں بری ہوں، میرے اصل یہ ہے کہ انسان کے ذمہ کچھ نہ ہو، تو یہ مودا اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ مدعی ہے، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں آپ کے ذمے ہے، تو انسان کے ذمے کچھ ہونا یہ انسان کی اصلی حالت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے ذمے جو ہے وہ گواہ ہے۔ اسی طرح اس مسئلے میں بھی نکاح نہ ہونا یہ اصل حالت ہے انسان کی، اور لڑکا اس کا دعویٰ کر رہا ہے عدم عقد، لزوم عقد کا اور تملک بزا کا، اور عورت اس کا انکار کر رہی ہے، تو عورت اصلی حالت کا دعویٰ کر رہی ہے کہ میں نکاح نہیں ہوا اور یہی انسان کی اصلی حالت ہے، تو اس لیے عورت اصل کا دعویٰ کر رہی اور عورت مدعی ہوئی، مدعی ہوئی،
اور لڑکا جو ہے خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے تو وہ مدعی ہوا، اس کے ذمہ گواہ ہے. بخلاف مسئلۃ الخیار، بخلاف خیار شرط کا مسئلے کے جو امام ظفر کی دلیل کا جواب دے رہے ہیں کہ خیار شرط کے مسئلے کے برخلاف اس لیے کہ وہاں پر عقد لازم ہوا ہے وقت کے گزرنے کے ساتھ، نہ کہ سکوت کے ساتھ. تو لہٰذا وقت کے گزرنے کے ساتھ جب عقد لازم ہوا اور مشتری عقد کے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو لہٰذا وہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، اور بائع عقد کے نہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے یعنی تردید کا دعویٰ کر رہا ہے. اور جب 3 دن گزر گئے تو لہٰذا یہ خلاف اصل ہے، تو لہٰذا جب یہ بائع خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہے تو لہٰذا یہ مدعی ہو گیا. باقی اس وجہ سے مشتری مدعی علیہ نہیں ہے کہ وہ سکوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور بائع رد کا دعویٰ کر رہا ہے، اس وجہ سے نہیں، بلکہ یہ بائع ہو چکی ہے اور مشتری بائع کے ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ بائع عدم نہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ مدعی ہے اور وہ اصل کا دعویٰ کر رہا ہے، کیونکہ 3 دن کے بعد خیار شرط میں بائع ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے. آگے فرماتے ہیں وَإِنْ أَقَامَ الزَّوْجُ الْبَيِّنَةَ عَلَى سُكُوتِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ لِأَنَّهُ نَوَّرَ دَعْوَاهُ بِالْحُجَّةِ. فرماتے ہیں کہ اگر شوہر گواہ قائم کر دے یعنی گواہ پیش کر دے اب لڑکی کے خاموشی پر تو نکاح ثابت ہو جائے گا، اس لیے کہ لڑکے نے اپنی دعوے کو دلیل کے ساتھ منور کر دیا ہے اس صورت میں. وَإِن لَمْ تَكُن لَهُ بَيِّنَةٌ، لیکن اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو فلا یمین علیہا، تو پھر لڑکی پر کوئی قسم بھی نہیں ہے. عند ابی حنیفہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں. وہی مسئلۃ الاستحلاف فی الاشیاء الستہ. فرماتے ہیں اور یہ مسئلہ استحلاف 6 چیزوں میں سے ہے، یعنی یہ وہ 6 چیزوں میں سے مسئلہ استحلاف ہے، یعنی جس میں مدعی علیہ پر قسم ضروری نہیں ہے، تو یہ بھی ان مسائل میں سے ہے یہ نکاح کا مسئلہ. وَسَيَأْتِيكَ فِي الدَّعْوَةِ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کتاب الدعوہ میں عنقریب اس کی تفصیل آ جائے گی کہ وہ 6 چیزیں کیا ہیں.